عزیز طالب علموں، آپ کو اس کورس خدا کی وفاداری حصہ دوم کے 5ویں اور آخری سبق میں پاسٹر رابنسن سیموئل گل اور پاسٹر نوشاد ایڈمن کی طرف سے سلام پہنچے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سلامتی سے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کیے ہوئے عہد کے مطابق ان کی نسل بنی اسرائیل کو ملک کنعان میں بسایا اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے انہیں اپنی شریعت عطا کی، لیکن وہ لوگ اس کی شریعت پر عمل کرنے میں ناکام رہے، جس کے باعث ان کی دونوں سلطنتیں تباہ ہو گئیں۔ شریعت الہی پر عمل میں ناکامی یہ نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ کل نسل انسانی کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی کوشش سے شریعت پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے معیار کے مطابق نیک اعمال کر سکتا ہے۔ آخر اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس سبق میں اسی سوال کو موضوع بحث بنایا گیا ہے کہ اس بے بسی کی حالت میں خدا کس طرح انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ ساتھیو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق حضرت آدم سے سرزد ہونے والے گناہ نے انسانی فطرت کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور یوں ہر انسان اس بگڑی ہوئی فطرت کے ساتھ پیدا ہونے لگا۔ اسی لیے اس کا رجحان گناہ کی طرف ہے۔ جس طرح سیب کے درخت پر سیب ہی لگتے ہیں، اسی طرح گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ پیدا ہونے والے انسان سے گناہ ہی سرزد ہوں گے۔ گناہ سے رہائی حاصل کرنے کے لیے انسان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ وہ گناہ گار ہے، جبکہ خدا کی نظر میں ہر انسان گناہ گار ہے۔ طوفان نوح کے بعد خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ زبور 51 اور اس کی 5 آیت کے مطابق حضرت داؤد اس فطری گناہ کا اقرار اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ گناہ کی طرف انسان کی فطری جھکاؤ کے بارے میں حضرت سلیمان فرماتے ہیں، بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے۔ وائز 8 باب اس کی 11ویں آیت۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں، خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب پھر گئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ زبور 53 اس کی 2 اور 3 آیت۔ اسی طرح حضرت سلیمان بھی فرماتے ہیں، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ وائز 7 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں؟ امثال 20 باب اور اس کی 9 آیت۔ جب تک انسان کی بگڑی ہوئی فطرت کا علاج نہیں ہوتا اور اسے پاکیزہ فطرت یا نیا دل نہیں ملتا، خدا کے معیار کے مطابق نیک اعمال یا خدا کی شریعت پر عمل ناممکن ہے، کیونکہ ایسی حالت میں کیے جانے والے نیک اعمال انسان کی دلی خوشی کی بجائے خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ یا تو خدا کے عذاب یعنی دوزخ کے خوف سے یا ثواب یعنی جنت کے لالچ میں نیک اعمال کرتا ہے۔ چنانچہ گناہ آلودہ حالت میں کیے جانے والے نیک اعمال کے بارے میں حضرت یسایہ فرماتے ہیں، ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 64واں باب اور اس کی 6 آیت۔ اگر انسان کا گناہ آلودہ دل اور باطن یا بگڑی ہوئی فطرت بدل جائے اور اسے نئی اور پاکیزہ فطرت ملے تو نیک اعمال خود بخود عمل میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ پاکیزہ فطرت کے باعث عمل میں آنے والے نیک اعمال کسی لالچ اور خوف کے بنا پر نہیں بلکہ دل کی خوشی سے وقوع پذیر ہوں گے۔ انسان اپنی کوشش سے اپنی گناہ آلودہ فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ خدا ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ انسان کے باطن یا دل کو تبدیل کرے اور اس کی سوچ کو ایک نیا رخ عطا کرے۔ حضرت حزقیل، جن کا زمانہ نبوت تقریباً 600 سال قبل از مسیح ہے، ان کے وسیلے سے خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک بہت ہی خاص اور خوبصورت پیغام دیا۔ میں تم کو نیا دل بخشوں گا
اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ حزقیل 36واں باب، اس کی 26ویں اور 27ویں آیت۔ اسی طرح حضرت یرمیہ بھی اس حوالے سے یوں فرماتے ہیں، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 31واں باب اور 33ویں آیت۔ انجیل مقدس میں انسان کے سنگین دل یعنی گناہ آلودہ فطرت کی بدولت ظاہر ہونے والے کاموں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ غلطیوں 5 باب 9 سے 21 آیت۔ چنانچہ جب انسان کی فطرت اور دل نیا ہو جائے گا تو اس کے کام بھی اس کے مطابق ہو جائیں گے۔ نئی اور پاکیزہ فطرت کے کاموں کو روح کے کاموں سے موسوم کیا گیا ہے، جو یوں ہیں۔ غلطیوں 5 باب اور اس کی 22ویں سے 23ویں آیت میں، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ ساتھیو، یہ بات تو بہت ہی خوش آئند ہے کہ انسان کو ایسا دل اور فطرت مل جائے جس کی بدولت نیک کام خود بخود ہی اس کی زندگی سے صادر ہونا شروع ہو جائیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیا دل یا نئی فطرت، جسے نئی زندگی بھی کہا جاتا ہے، انسان کو کیسے ملے گی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے انہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خدا خود ہی مناسب وقت پر یہ نئی فطرت عطا کر دے گا۔ اس کے برعکس کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ خدا مستقبل میں ایک ایسی شخصیت کو برپا کرنے کو تھا جسے دنیا میں آ کر انسانی نجات کے لیے ایک خاص کام سر انجام دینا تھا۔ بس جو کوئی اس شخصیت پر ایمان لائے گا اور اس کے کیے ہوئے کام کو بھی قبول کرے گا، خدا یہ نیا دل اور نئی فطرت اسے مفت میں انعام کے طور پر عطا کرے گا۔ حقیقت پہ یہ وہی برکت ہے جس کا وعدہ خدا نے اپنے بندے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔ تیری نسل کے وسیلے سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ پیدائش 22واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ گزشتہ اسباق میں ہم یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی نسل آنے والی مقدس ہستی جس کے وسیلے سب اقوام کو برکت ملنا تھی، اسے حضرت داؤد اور حضرت یسایہ نے مسیح کہہ کر پکارا ہے۔ ہم گزشتہ اسباق میں یہ بھی سیکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ابراہیم پر ظاہر ہو کر اس سے ایک خاص وعدہ کیا جس کے 2 پہلو تھے۔ اول، خدا حضرت ابراہیم کی نسل کو ایک بڑی قوم بنا کر ملک کنعان میں بسانا چاہتا تھا۔ دوم، خدا ابراہیم کی نسل کے وسیلے سے دنیا کی ساری اقوام کو برکت دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ ابراہیم کی نسل کو ایک بڑی قوم بنانے کا آغاز حضرت یعقوب یعنی اسرائیل سے ہوا۔ ان کے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے جن سے خدا کی وعدہ کردہ قوم بڑھنے لگی۔ اس قوم کو بنی اسرائیل کا نام دیا گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے آل ابراہیم یعنی بنی اسرائیل کو اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق مصر کی غلامی سے نکال کر انہیں ملک کنعان میں آباد کر کے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ ابراہیم سے کیے گئے الہی وعدے کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ خداوند کریم حضرت ابراہیم کی نسل سے آنے والی خاص شخصیت کے وسیلے سے دنیا کی ساری اقوام کو برکت دینا چاہتے تھے۔ ہم سیکھ چکے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت یسایہ اس ہستی کو المسیح کے طور پر متعارف کرواتے ہیں۔ اگرچہ مسیح کے بارے میں پیشن گوئیوں کا آغاز تو اشاروں اور کنایوں میں ہوا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تصویر مزید واضح ہوتی گئی۔ خدا تعالیٰ نے ابراہیم سے کیا ہوا وعدہ اسحاق اور حضرت یعقوب کے ساتھ بھی دہرا کر یہ واضح کر دیا کہ یہ ہستی حضرت یعقوب کی نسل سے آئے گی۔ پھر اسی بات کو حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے
یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ استثناء 18واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے حضرت یسایہ کی معرفت یہ بھی بتا دیا کہ المسیح حضرت داؤد کے خاندان سے آئیں گے۔ اس حوالے سے آپ یوں فرماتے ہیں، اور یسی کے تنے سے ایک قوم پل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ یسایہ 11واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ عزیزو، آپ کو یاد ہوگا کہ یسی حضرت داؤد کے باپ کا نام تھا۔ یہاں یسی کے تنے سے مراد حضرت داؤد کے باپ یسی کا نسب نامہ ہے اور شاخ المسیح کو کہا گیا ہے۔ کئی سال پہلے خدا تعالیٰ نے باغ عدن میں فرمایا تھا کہ ابلیس کے سر کو کچلنے والا عورت کی نسل کے طور پر اس دنیا میں وارد ہوگا۔ اس حوالے سے بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ پھر اسی بات کی وضاحت کے لیے حضرت یسایہ بتاتے ہیں کہ آنے والا ابدی بادشاہ المسیح کسی مرد کے عمل دخل کے بغیر ایک کنواری سے پیدا ہوگا۔ اس تعلق سے آپ بیان کرتے ہیں، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور 14ویں آیت۔ 5ویں صدی قبل از مسیح میں حضرت میکا نبی نے المسیح کی جائے پیدائش کے بارے میں بھی پیشین گوئی کی کہ آپ بیت لحم میں پیدا ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ یوں فرماتے ہیں، لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ میکا نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب اور دوسری آیت۔ اسی طرح ہم حضرت یسایہ کے حوالے سے سیکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے مسیح کو کفارہ ٹھہرایا۔ اسی حوالے سے آپ فرماتے ہیں، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یسایہ 53 باب اور اس کی 5 آیت۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ یسایہ 53 باب اور اس کی 6 آیت۔ اپنی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا، اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا۔ یسایہ 53 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ یسایہ 53 باب اور اس کی 10 آیت۔ اسی طرح حضرت داؤد نے فرمایا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ زبور 16 اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ زبور 110 اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، یہوہ یعنی خدا نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ۔ ساتھیو، حضرت یسایہ اور حضرت داؤد کے بیانات سے جو خاص باتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اول، المسیح کو گناہ کے کفارے کے لیے مرنا ہوگا۔ دوم، مرنے کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ ہونا ہوگا۔ سوم، زندہ ہونے کے بعد آپ آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور خدا کے دائنے ہاتھ بیٹھیں گے۔ عزیز طالب علم، یہ بات ہمارے لیے نہایت باعث مسرت ہے کہ آپ نے ہمارے خط و خطابت کورس خدا تعالیٰ کی وفاداری حصہ دوم کو مکمل کر لیا۔ امید کرتے ہیں کہ اس کا مطالعہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ کلام مقدس کے مطالعے کے لیے آپ کے دل کی لگن اور محبت اور شوق قابل تعریف ہے۔ اب تک کی کامیابی کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خدا کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پاک مرضی سے اپنے راز آپ پر اور عیاں فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ سچائی اور محبت پر مبنی کلام الہی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے دل میں اور شوق پیدا ہوا ہوگا۔ آپ کی اس پاکیزہ خواہش کی تکمیل کے لیے ہمارے پاس کئی اور کورسز موجود ہیں جو ایک ایک کر کے آپ کو ملتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس کا مطالعہ بھی آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔
خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے آپ اور آپ کے گھرانے کو اپنی برکات سے مالا مال کرے، آمین۔ آپ کے خیر اندیش، پرنسپل اور سٹاف، پاکستان بائبل کورسپونڈنٹ اسکول۔